بیٹا ہم نظریہ پاکستان پڑھ رہے تھے اور نظریہ پاکستان کے ریڈنگ کے تقریباً ہماری مکمل ہو گئی تھی، بس ایک آدھ صفحہ رہتا ہے اس کو مکمل کرتے ہیں، اور آج کے لیکچر میں وہ ریڈنگ مکمل کریں گے اور ایکسرسائز ہے وہ مکمل کریں گے، یہ دو ہمارے پوائنٹ ہوں گے۔ ریڈنگ سے پہلے آپ لوگ یہ 2-3 الفاظ ہیں جو نیو الفاظ ہیں، ان کو آپ لوگ یاد رکھو گے اور پھر ایکسرسائز کے حوالے سے بات ہوگی۔ کہ پہلا ہمارا لفظ ہے اخوت، اخوت بھائی چارہ، عمل فہم مسلسل کام، فلاح و بہبود ترقی۔ تو یہ 3 الفاظ آپ لوگ اپنی نوٹ بک پر جیسے پہلے الفاظ ہمارے لکھ رہے ہیں یہ ان کے ساتھ آپ لوگ شامل کرو گے، اور اس کے بعد یہ ہمارا ریڈنگ مکمل ہوگی۔ تو آپ لوگوں نے آج آپ کا یہ بھی ہوم ورک ہے کہ یہ چند سوالات ہیں، 4 سوال ہیں، ان کے آپ نے جواب بھی اس میں سے تلاش کر کے لکھنے ہیں، اور سوال نمبر 4 جو ایکسرسائز میں سوال نمبر 4 جو ہے وہ آپ نے رف لکھ کر آپ لوگوں نے وہ دکھانا ہے، یعنی رف لکھنا ہے اس کا۔ یہ MCQs ہے اور اس کو آپ لوگوں نے جسٹ یعنی جو اس کا آنسر ہوگا وہ آنسر آپ لوگوں نے لکھ کر مجھے دکھا دینا ہوگا تاکہ مجھے کلیئر ہو جائے کہ آپ لوگوں کے یہ MCQs کلیئر ہو گئے۔ تو یہ آپ لوگوں کا ہوم ورک بھی ہے، ایکسرسائز میں سے بھی یہ ساری باتیں ہماری ساتھ ساتھ، کیونکہ لیکچر کے ساتھ ساتھ ہماری ایکسرسائز بھی ہوتی چلی جا رہی تھی، تو اس طرح ہماری ایکسرسائز بھی آج کمپلیٹ ہو جائے گی اور ہمارا لیسن جو ہے وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا۔ تو ابھی آپ نظریہ پاکستان ہمارے لیسن کا نام ہے اور اس کے آخری پیراگراف 2 پیراگراف رہ گئے ہیں، ان کو آج ہم ریڈ آؤٹ کرتے ہیں۔ آپ لوگ بک کھولیں گے، پیج نمبر 24 ہے، اس سے ہم اپنے ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اخوت، مساوات، عدل، دیانت، خدا ترسی، انسانی ہمدردی اور عظمت کردار کے بغیر نظریہ پاکستان کو فروغ نہیں ہو سکتا۔ نظریہ پاکستان کا مقصد محض ایک حکومت قائم کرنا نہیں تھا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومتیں ایشیا اور افریقہ میں پہلے سے موجود تھیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج اور اشاعت اور اہل عالم کے لیے مثالی مملکت کا نمونہ فراہم کرنا ہے۔ پاکستان قائم کرنے کا فیصلہ ہندوؤں کو بہت ناگوار گزرا۔ انہوں نے پوری کوشش کی کہ یہ مملکت قائم نہ ہونے پائے۔ ان کے پاس دولت اور طاقت تھی، جنوبی ایشیا میں ان کی اکثریت تھی، لیکن چونکہ قیام پاکستان کا مطالبہ حق اور انصاف پر مبنی تھا، اس لیے حکومت برطانیہ کو مجبور ہونا پڑا، اور قائد اعظم محمد علی جناح کی پرخلوص قیادت، مسلمانوں کے یقین، اتحاد اور عمل فہم کی وجہ سے 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے اور ان کا شمار دنیا کے اہم ملکوں میں ہوتا ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان اور زیادہ ترقی کرے اور ہمیشہ ترقی کرے تو ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ ان کی بدولت ہم پاکستان کو زیادہ مستحکم اور شاندار بنا سکتے ہیں۔ نظریہ پاکستان کا مقصد پاکستان کو ایک اسلامی اور فلاحی مملکت بنانا ہے۔ ہمیں ایسا کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا اور مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ قومی مفاد کے سامنے ذاتی مفاد کو دل سے نکال دینا چاہیے۔ ہر قسم کی گروہ بندی سے بالا تر ہو کر تمام پاکستانیوں کی فلاح و بہبود کی کوشش کرنا نظریہ پاکستان کو فروغ دینا ہے۔ اگر ہم نے نظریہ پاکستان کو پیش نظر رکھا اور اپنی سیرت اور کردار کو اس کے مطابق ڈالنے کی کوشش کی تو دنیا کی دوسری قوموں میں بھی ہمیں امتیاز حاصل ہوگا۔
اور ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا، مستحکم اور شاندار اور عظمت بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ العزیز۔ ہمارا پاکستان اللہ اس کے ظاہری، باطنی، اندرونی اور بیرونی ہر طرح سے اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ یہ ہمارے لیے بیٹا بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، جتنی آزادی سے ہم یہاں زندگی گزارتے ہیں، شاید ہم ہندوستان میں ہوتے تو یہ آزادی ہمیں نصیب نہ ہوتی۔ اس لیے خدا کی بہت بڑی عطا کردہ نعمت پاکستان ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، کبھی پاکستان کو برا نہیں کہنا چاہیے۔ ہمارا وطن ہے، ہماری سرزمین ہے، پاک سرزمین ہے۔ اللہ ہمیں اپنی پاک سرزمین کی حفاظت کرنے اور یہاں رہ کر نظریہ پاکستان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بھی ایسی ہی توفیق عطا فرمائے جیسے عوام کو۔ السلام علیکم۔